محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشركي قريش: ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي وقودها، يعني كقوله وقودها الناس والحجارة. وقال ابن عباس أيضا حصب جهنم يعني الشجر جهنم. وفي رواية قال حصب جهنم يعني حطب جهنم بالزنجية. وقال مجاهد وإكرمة وقتادة حطبها، وهي كذلك في قراءة علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما. وقال الضحاك حصب جهنم أي ما يرمى به فيها. وقذا قال غيره والجميع قریب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطاب فرمایا اہل مکہ میں سے مشرکین قریش کو اور جو ان کے راستے پہ چلنے والے تھے، یعنی جو بھی بت پرست تھے اور اصنام و تماثیل کی عبادت کرتے تھے، اللہ نے فرمایا تم بھی اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو حصب جہنم، یہ ایندھن ہوگا جہنم کا، یعنی ان کو بھی اللہ ایندھن بنا دیں گے، کیونکہ پتھر اور انسان جو ہیں وہ اس کا ایندھن ہے. جیسے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن جو ہے وہ پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے. تو اللہ تمہیں بھی جہنم میں ڈالیں گے اور ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نے فرمایا کہ حصب جہنم من شجر جہنم، اللہ ان کو جہنم کی لکڑی بنا دیں گے، درخت سے لکڑی ہوتی ہے. وفی روایت حصب جہنم کا معنی حطب جہنم، یہ جہنم کی لکڑیاں ہوں گی، جہنم کا ایندھن بنیں گے. زنجیہ لغت میں کہتے ہیں حطب. حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت قتادہ بھی فرماتی ہیں کہ حصب کا معنی کیا ہے؟ حطبہا، اللہ ان کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام اقوال جو ہیں وہ قریب ہیں، کوئی تعارض نہیں ہے.
اللہ نے فرمایا کہ تمہیں بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پہ راضی ہوگا، جو راضی نہیں ہے انکار کرتے ہیں ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ اب بلا وجہ لوگ اولیاء اللہ کی قبروں پہ سجدہ کریں تو اس میں اولیاء اللہ کا کیا قصور؟ ان نے تو نہیں فرمایا، نہ حکم دیا کہ میری قبر پہ سجدہ کریں، بلکہ وہ تو ساری زندگی توحید بیان فرماتے رہے اور شرک سے منع کرتے رہے اور کفر سے منع کرتے رہے۔ لیکن اصل مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جس غلط رستے پر بھی جم جاتا ہے نا، اس کو چھوڑنا پھر اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن الجموح جو تھے رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، اور ان کے 3 لڑکے تھے، معوذ، معاذ اور خلاد۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ تینوں لڑکے تو مسلمان ہو گئے، لیکن یہ عمر بن الجموح جو تھا یہ مسلمان نہیں ہوا، اس دور کی بات ہے۔ ان تینوں کا تعلق جو ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، اور ان کی دعوت تبلیغ اور محنت سے وہ بچے نوجوان تو مسلمان ہو گئے، لیکن باپ اڑ گیا۔ اب وہ تینوں بیٹے بیچارے مل کے کوشش کریں اپنے باپ کو سمجھانے کے لیے کہ ابا جان، ان بتوں کی جو آپ عبادت کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ لا یسمع ولا یبصر، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ چلتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں، آپ ان کو خدا بنائے بیٹھے۔ لیکن عمر بن الجموح فرمایا کہ بھائی نہیں، تم لوگ تو بہرحال باپ دادے کے دین کو چھوڑ گئے ہو، لیکن میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا بیٹوں نے، تو کہنے لگے کہ حتی استشیر ربی، میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں پھر میں غور کروں گا۔ بھئی کس سے مشورہ کریں گے؟ کیا لگا اپنے رب سے۔ کون ہے رب؟ منات، وہ بت، اس کا نام منات رکھا تھا، اور سرداروں کے لیے الگ باقاعدہ بت بنے ہوتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عمر بن الجموح جو ہیں وہ اپنے اس کمرے میں تشریف لے گئے جہاں ان کا وہ خدا تھا۔ اس کو کہنے لگے کہ بھئی میرے بیٹے جو ہے مسلمان ہو گئے، مجھے بھی تنگ کر رہے ہیں، میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب وہ کیا جواب دے گا؟ اچھا، آپ کے پاؤں میں بھی تھوڑا سا لنگڑا پن تھا، دونوں پاؤں زمین پہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو مجبوراً ایک پاؤں پہ زیادہ زور دینا پڑتا تھا۔ اسی حالت میں کافی دیر کھڑے رہے، جب کوئی جواب نہیں آیا تو واپس آ گئے۔ بیٹے پھر مصر ہو گئے کہ ہاں ابا جان پوچھ لیا اپنے خدا سے۔ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ میرا خدا ناراض ہے، غضب ربی، اس لیے بات نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بات پھر پوچھوں گا۔ اب دیکھو نا، جب یہ عقیدے غلط بیٹھ جاتے ہیں دماغ میں۔ اب ہمارے مسلمان ہیں قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں کہ بھی جن کو سجدہ کریں وہ تو خود فوت ہو گئے، ان پہ موت آ گئی، ان پہ جنازہ پڑھا گیا، ان کو دفن کیا گیا، ان کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ اب وہ قیامت میں اٹھیں گے لیکن پھر بھی مانگتے ہیں۔ اور آپ لاکھ سمجھائیں وہ کہتے ہیں گستاخ ہیں، بزرگوں کے گستاخ ہیں، توہین کرتے ہیں اللہ والے۔
اسی طرح آپ دیکھ لیں ابھی ابھی تازہ محرم گزرا ہے کہ محرم میں لوگ باقاعدہ تعزیہ بناتے ہیں اور روضے کی شکل بناتے ہیں، حضرت حسین کا روضہ بناتے ہیں اور اس پہ بعض مقام پہ تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس تعزیے کو رکھ دیا جاتا ہے اور وہاں آ کے لوگ منتیں مانتے ہیں، بھی خود تو بنایا ہے تم نے اپنے ہاتھ سے روزہ، اور اس کا حضرت حسین کی قبر سے بھی کوئی تعلق نہیں، یہ ایک منٹ کے لیے بھی وہاں نہیں گیا، تم نے خود بنایا ہے۔ لیکن جناب منتیں مان رہے ہیں اور جناب کپڑے ڈال رہے ہیں اور پھول ڈال رہے ہیں، رو رہے ہیں اور اتنی عقیدت سے روتے ہیں، ایسا ماتم کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کوئی اللہ کے کعبے میں بھی ایسا نہیں روتا ہوگا۔ تو عمر ابن الجموع جو تھے نا جی، وہ دوسری رات پھر پہنچ گئے اپنے خدا کے پاس، جا کے کھڑے ہوئے اور بڑی لمبی دیر درخواست کرتے رہے، جی مہربانی کرو مشورہ دو، وہ بولتا نہیں۔ پھر والد بیٹوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا بھائی میں نے 2 رات پوچھا ہے، کوشش کی ہے، لیکن میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ انہوں نے کہا بات ناراض نہیں ہو گیا، وہ بولتے ہی نہیں ہے، پتھر ہے، اس میں کیا ناراض ہونا ہے؟ انہوں نے کہا بہرحال تمہاری بات میں نہیں مانتا جب تک میرا خدا مجھے اجازت نہ دے۔ تو وہ تینوں نوجوان جو تھے، حضرت معاذ، معوذ اور خلاص، حضرت معاذ ابن جبل کی خدمت میں آئے کہ بھی باپ مانتا نہیں اور ہم تو مجبور ہو گئے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہمارا باپ جہنم میں جائے۔ مشورہ کیا انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج رات جو ہے نا کسی وقت کوئی ایسا رستہ بناؤ کہ جہاں تمہارے باپ کا کمرہ ہے نا، جس میں وہ خدا ہے اس کا، وہاں سے آج ان کے خدا کو اٹھاتے۔ انہوں نے کہا وہ تو ہمارا گھر ہے، کوئی مشورہ مشکل ہی نہیں ہے، ہم خود دروازہ کھول دیں گے، ہم خود لے کے آ جائیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے اٹھایا منات کو، وہ جو بت بنایا تھا، اور آگے باہر ایک گندگی ہوتی تھی بنی سلمہ کی ایک جگہ جہاں گندگی کا ڈھیر تھا، وہیں پھینک گئے۔ عمر ابن الجموع جو گئے دوسرے دن عبادت کرنے تو خدا غائب ہے۔ بیٹوں کو بلایا کہ بھئی میرے خدا کا پتہ، انہوں نے کہا اچھا خدا ہے جس کو اپنا پتہ بھی نہیں، اور تم اپنے خدا کا ہم سے پوچھ رہے ہو، ہم بندے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تم نے بتاؤ، لیکن میں اپنے خدا کو ڈھونڈوں گا۔ تو ڈھونڈتے 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 آئے، دیکھا تو گندگی میں پڑا ہوا۔ اس کو اٹھایا، اس کو غسل دیا، نہلایا، خوشبو اور عطر لگائے، اور کمرے میں جناب پھر خوشبو کے بڑے بڑے الاؤ جلائے، اور کہا کہ بعض لوگوں نے میرے خدا کی توہین کی ہے، پتہ نہیں ان پہ غضب نہ آ جائے۔ دوسری رات گزری، بیٹوں نے اٹھا کے اس کو پھر ایک اور گندگی میں پھینک دیا۔ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ بھی پہنچ گئے۔ اس نے جناب پھر نکالا، پھر اس کو دھلایا، نہلایا، غسل کرایا، پھر جناب عطر چھڑکے اور اس کے آگے آگے بنتی کی اور سجدے کیے، معاف کرنا، اور پھر یہ کیا کہ اپنی تلوار جو تھی نا وہ لے آیا اور تلوار اس کے ساتھ رکھ دی، کہنے لگا چلو کم از کم میرے ساتھ جھگڑا ہے تو اپنی عبادت تو کرو، جو تلوار رکھی ہے جو تمہیں اٹھانے آئے مارو اس کو۔ اب وہ کیا مارے گا؟ اب انہوں نے سوچا 2-3 راتیں تو وہ خاموش رہے، تو وہ جائے، اور روزانہ وہ جاتا تھا اپنے ٹائم پہ عبادت کرنے کے، ہاں دیکھا نا اب تلوار ساتھ رکھیے، اب کوئی نہیں آیا مخالف ڈر کے مارے۔
اگر آتا تو اب میرا خدا نہ چھوڑتا ان کو. 3-4 رات صبر کر کے پھر بچوں نے اٹھایا منات کو. اٹھانے کے بعد وہ تلوار بھی ساتھ لے لی اور بہت دور لے گئے. ایک جگہ کتا مرا ہوا پڑا تھا تو ایک رستہ باندھ کے کتے کے گلے میں اور ایک منات کے گلے میں ڈال کے تلوار درمیان میں رکھ کے ان کو سلا دیا. ایک گڑھا تھا گہرا, وہاں لوگ کتا پھینک گئے. انہوں نے کتے کے گلے میں بھی رسا ڈال دیا اور آدھا رسا اس کے گلے میں ڈال دیا, درمیان میں تلوار رکھ دی. عمر بن الجموح جب عبادت کرنے کے لیے گئے تو وہ منات جو ہے وہ غائب ہے. فوراً آئے بیٹوں کے پاس بھی, تم نے میرا خدا دیکھا؟ انہوں نے کہا باطل کرو, خدا کو ہمارا پتہ ہونا چاہیے, اگر ہمیں پتہ ہو کہ خدا کدھر گیا. یہ اچھا خدا ہے بھائی. میں نے کہا تم تو مخالف ہو نا میرے خدا سے, تم تو نہیں مانتے ہو نا منات کو. میں ڈھونڈوں گا اپنے خدا کو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گڑھے پہ پہنچا, دیکھا کہ کتا مرا ہوا ہے, ادھر منات پڑا ہوا ہے, درمیان میں تلوار ہے, دونوں کے گلے میں رسی ہے. پھر کھڑا ہو کے غور کیا, کہتا ہے واللہ لو کنت الہا لما کنت مالکا. کہتا ہے خدا کی قسم اگر تم خدا ہوتے نا اس طرح کتے کے ساتھ نہ پڑے. معلوم ہوتا ہے تو واقعی میرے بیٹے ٹھیک کہتے ہیں, تو ہے کچھ نہیں. پھر اس کو نہیں اٹھایا, کہ تلوار بھی گندی ہوگی, اس کو بھی نہیں اٹھاتا ہوں. آیا بیٹوں کو بلایا, کہتا ہے مجھے مسلمان کرو گے. چلو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے, پھر حضور کی خدمت میں آئے, صحابی بنے ماشاءاللہ, اور جنگ احد میں شہید ہوئے. یہ وہی صحابی ہے نا کہ جس کو ایک آدمی نے کہا, اس نے کہا کہ عمر بن الجموح یار تم ایک تو بوڑھے ہو گئے ہو اور دوسرا تمہاری پاؤں میں لنگ ہے, پاؤں میں نقص ہے, تم جنگ پہ جا رہے ہو. کہنے لگا اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ تو جنت میں جاؤں گا. کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں تو جاؤں گا. اور شہید ہوئے, اور شہیدی احد, شہدائے احد رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو اصل وجہ یہی ہے کہ جیسے کسی نے کہا ہے نا وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ, کہ بندے جس بات میں عاشق ہو جاتے ہیں اپنا رستہ اختیار کر لیتے ہیں, بس اس میں ایسے ڈھل جاتے ہیں کہ دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ابھی ہندو ہے, اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد سے وہ دیکھ رہا ہے ماں کو باپ کو بھگوان کے آگے جانا, بنتی کرنا, ان کے آگے جا کے بھجن گانا, پرشاد تقسیم کرنا, پھول پہنانا, خوشبوئیں جلانا, مندروں میں گھنٹیاں بجانا, وہ بھی وہی سیکھتا ہے. ورنہ آخر آپ سوچ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ, یعنی پڑھے لکھے لوگ, اس 14ویں صدی کے لوگ تعلیمی یافتہ, جن کے پاس بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی ڈگریاں ہیں, لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان بیٹھے. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کہاں محمد الرسول اللہ, کہاں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی تک انبیاء کا حلیہ دیکھیں, صفت دیکھیں, سیرت دیکھیں, اور کہاں مرزا. یعنی کوئی جوہر تو ہو نا, کوئی صفت تو ہو, جمال ہو, کمال ہو, نوال ہو, کوئی فضیلت ہو, کچھ تو ہو نا. ایک آدمی عرضی نویس ہے, عرضیہ لکھتا ہے, انگریز کی خوشامد کرتا ہے, نبی بن گیا. ماننے والے اس کو بھی مل گئے, ایک دو نہیں, لاکھوں کی تعداد میں. اور آپ دیکھیں باقاعدہ ان کے ٹی وی چینل ہیں, آئیں گے باقاعدہ پگڑی, داڑھی, نماز, تلاوت قرآن ہو رہی ہے, بچے پڑھ رہے ہیں, دکھا رہے ہیں دنیا کو ہم تو قرآن کو مانتے ہیں. دیکھو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں,
اچھا، نام سارے اسلامی رکھیں گے، لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے بھی، لیکن ایسی کمیونٹی انہوں نے بنا دی ہے اور ان کے دماغ میں ایسے غلط دلائل بچھا دیے ہیں، اور پھر ان کو اپنے مالی معاشی اقتصادی طور پہ اپنی امداد میں ایسے جکڑ لیا ہے کہ بندہ نکل ہی نہیں سکتا۔ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے۔ مثلا ایک بچہ ہے، بڑا ٹیلنٹ ہے، ذہین ہے، غریب ہے، پیسہ نہیں، ان کے کسی بندے کو مل جائے گا، وہ آئیں گے، اس کو ہاتھ رکھیں گے، ساتھ لے جائیں گے، اس کا کالج میں داخلہ کرائیں گے، اس کی فیس بھریں گے، اس کا خرچہ دیں گے، اور اس کو کبھی نہیں کہیں گے کہ تم قادیانی ہو جاؤ، احمدی ہو جاؤ، مرزا کو مان لو۔ کبھی آپ باہر کے ملکوں میں جائیں، ان کا ہر جگہ اپنا ایک نیٹ ورک ہے، باقاعدہ ایئرپورٹ پہ ان کے بندے کھڑے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں پہ ان کے بندے کھڑے ہیں، آپ کسی دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، اور وہ سمجھدار ہوتے ہیں، نظر رکھتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی آ رہا ہے، یہ دو نوجوان آئے ہیں ایئرپورٹ پہ، تو ان کو آگے لینے والا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، وہ نظر رکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں باقاعدہ، اگر آگے کوئی آدمی ہے اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ دیکھا کہ بیچارے کھڑے ہیں اور کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی بورڈ پڑھتے ہیں، کبھی کوئی معلومات کا کتابچہ اٹھاتے ہیں، وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھئی کوئی نئے آدمی ہیں اور پریشان حال ہیں۔ ایسے اتفاق کے ساتھ گزریں گے، السلام علیکم، آپ کہاں سے ہیں؟ اچھا 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 بھئی آپ فلاں ملک سے؟ ہاں، کس علاقے سے؟ انہوں نے کہا کمال ہے یار، میں بھی تو وہیں کا ہوں۔ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی بس آئے ہیں، غریب آدمی ہیں، سارے گھر کی جائیداد بیچ کے ایجنٹوں کو دی، ویزے لگوائے، ٹکٹ خریدی، کہتے ہیں کہ یہاں مزدوری مل جائے گی۔ اب نئے آدمی سوچ رہے ہیں پہلے جائیں کہاں، باہر نکلتے ہیں، سردی پڑ رہی ہے، کدھر جائیں؟ ہوٹل ریٹ پوچھا ہے، مہنگے ہیں، اور یہاں کوئی ایسی مسجد بھی نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے سو جائیں، رات کو بند ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی اچھا، تمہارا معاملہ تو بہرحال مشکل ہے، لیکن یار ٹھیک ہے، ہمارے وطنی ہو، ایک ضلع کے لوگ ہیں ہم، آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کو فوراً لے جائے گا، بٹھائے گا، کافی شافی پلائے گا، کہے گا آپ بیٹھے، مجھے تھوڑا سا کام ہے، بس میں نمٹا لوں، کیونکہ اس نے تو ساری فلائٹ چیک کرنی ہے، ان کی تو ڈیوٹی ہے، وہ تنخواہ لیتے ہیں، اسی لیے تو کھڑے ہیں وہ۔ اس کے بعد ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے وہ لے آئے گا، ان کے باقاعدہ آگے اپائنٹمنٹ ہیں، فلیٹ ہیں، مکانات ہیں، جگہ ہے، کمرہ دیں گے، چابی دیں گے، کھانا پینا رہنا سارا انتظام اس کا کر دیں گے کہ دیکھو بھائی تم مہمان ہو، اور اسلام میں 3 دن تو مہمانی ہوتی ہے نا، 3 دن تو تم آرام کرو نا، کوئی بات نہ کرو، نہ ہمیں پریشان کرو، نہ خود پریشان۔ 3 دن کے بعد جناب وہ آگے بیٹھیں گے، اچھا ہاں بتائیں آپ کی کیا تعلیم ہے، آپ کیا کریں گے، کیا کام کرنا جانتے ہیں، سارے معلومات لیں کہ پھر ان کو وہاں وہ اپنے مرکز میں پہنچائیں اور ان کو بتا دیں گے دیکھو بھائی سب سے بڑا مسئلہ تو ہے نا تمہارا پہلے قانونی رہائش کا، تمہیں یہاں رہنے کی اجازت ملے گی تو کام ہی کرو گے نا، یہ تمہارا ویزا ہے 15 دن کے بعد ختم ہو گیا، اور یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایک مرکز ہے، اسلامک سینٹر ہے، اس کے ذریعے تمہارا کوئی حل نکلے گا۔ وہاں جائیں گے، وہ ان کی بڑی آؤ بھگت کریں گے، کہیں گے ٹھیک ہے ایک فارم پر کر لو کہ ہم قادیانی ہیں، احمدی ہیں، کیونکہ ہمارا اپنے ملک میں رہنا بڑا مشکل ہے، مسلمان ہمیں قتل کر دیں گے، ہم پناہ چاہتے ہیں۔
ہم آپ کا کیس ایڈمٹ کر دیتے ہیں، آپ قانونی تو ہو جاؤ نا، پھر تمہیں کام لگا دیں۔ وہ کہتا ہے جی جو مرضی ہے لکھواؤ۔ اس طرح وہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب اس کے دماغ میں جو بھی فیڈ کر لیں وہ نہ بھی مانتا ہو، لیکن جب پوچھو گے وہ آپ پھر ہی نہیں سکتا، اس نے فارم دیا ہوا ہے، کہے گا میں آمدی ہوں۔ اچھا گھر والوں کو پتہ لگے گا یا اس کے بعد کوئی علاقے کے مولوی کو پتہ لگے گا، وہ یہاں پہلے کافر وہ کافر ہو گیا، بے ایمان ہو گیا، وہ کہیں گے یار ان کے نزدیک تو ہم بے ایمان ہو ہی گئے نا، پکے ہو جاؤ۔ تو اس طرح باطل جو ہے نا وہ اپنے اثرات ڈالتا ہے۔ کہیں مشنری اسکول کھول دیں گے، کہیں عیسائیوں کے اسکول ہوں گے، کہیں یونیورسٹیاں، کہیں کالج، کہیں ہاسپٹل، کہیں زچہ بچہ، کہیں کوئی چھوٹا موٹا امدادی سینٹر، یہ سارے ان باطل فرقوں کا جال ہے۔ جب اس جال میں ایک دفعہ تم آ گئے پھر مکڑی جال میں آئے کیسے نکلے؟ اس لیے جو بھی جہاں لگ جاتا ہے نا جی، اب اس کو اللہ اگر ہدایت دے دے، اللہ مقلب القلوب ہے، وہ دلوں کو بدل دے، وہ تو قادر ہے کہ بڑے بھٹکے ہوئے لوگ جو ہیں، دیکھا نہیں ہے کہ بھئی یا کافر ہو یا مناد کا پجاری ہو یا شہداء احد میں ہو، دیکھا نہیں ہے کہ باپ ابھی جہل ہو اور حضور سرکار دو عالم کا سب سے بڑا دشمن ہو، لیکن گھر میں اللہ نے روشنی پہنچا دی، حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ سلمان تمہارا والد کون ہے، فرماتے پاپا والد کیا پوچھتے ہو، میں مسلم ابن اسلام، میرا باپ تو اسلام ہے۔ لیکن میں مسلم ہوں، باپ اسلام ہے، میرا کیا باپ آپ پوچھتے ہو؟ یہ میرا اللہ ہدایت کے فیصلے کر دے۔ اب دیکھیں نا کئی لوگ آتے ہیں شرک میں، بدعت میں، قبر پرستی میں اور صحابہ دشمنی میں ڈوبے ہوتے ہیں، کسی مزدوری کے بہانے میں مکے آ گئے، مدینہ آ گئے، یہاں نمازیں پڑھی، کتابیں دیکھی، علماء کے درس میں بیٹھے، اللہ نے ہدایت کے فیصلے کر دیے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ قادر ہے۔ سینکڑوں ہزاروں حجاج کرام آتے ہیں جن کی ساری زندگیاں بدعات میں گزر گئیں، قبر پرستی میں گزر گئیں، قبروں پہ نظر نیاز دیتے ہوئے گزر گئیں، قبروں پہ چلے لگاتے گزر گئیں، 9 راتیں بیٹھتے گزر گئیں، اللہ نے حج پہ بھیج دیا۔ اسی ذریعے سے کسی عالم کے درس میں بیٹھ گئے، تقریر سنی، قرآن سنا، دل میں اتر گیا، توبہ کر لیں، ہدایت سے آ گئے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے اور اللہ کے قرآن کا بھی حکم ہے کہ جب دوستی رکھو کسی سے تو دیکھو کس کو دوست بنا رہے ہو۔ شرابی سے دوستی رکھو گے تو لازماً شرابی بنو گے، زانی سے دوستی رکھو گے تو زانی بنو گے، چور سے دوستی رکھو گے تو چور بنو گے، ڈاکو سے دوستی رکھو گے تو ڈاکو بنو گے، قاتلوں سے دوستی رکھو گے تو قاتل بنو گے، جھوٹوں سے دوستی رکھو گے تو جھوٹے بنو گے، غیبت والوں سے دوستی رکھو گے تو غیبت کرنے والے بنو گے، اور اگر اللہ والوں سے دوستی رکھو گے تو قرآن ملے گا، حدیث ملے گی، ذکر ملے گا۔ اور اللہ والوں کی مجلس ایسی ہوتی ہے کہ جو ان میں بیٹھ جاتا ہے نا، لا یسقا جلیسہم، اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی میں بدبخت نہیں رکھنے دیتا۔ اب دیکھیں نا بتی تو وہاں جل رہی ہے نا، لیکن لائٹ ہم سب کو پہنچ رہی ہے بالکل۔
کتنا دور ہے ہم سے لائٹ، کہاں لگا ہوا ہے ماشاءاللہ بلب، لیکن روشنی آ رہی۔ اسی طرح جب اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے، قرآن کے برکات ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کا نور ہوتا ہے، ان کے اثرات پھر سب بیٹھنے والوں پر بھی آئیں گے۔ پھر اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر کایا پلٹ جاتی ہے، اور پھر اگر صحبت غلط اختیار کرو گے تو جو رنگ چڑھا ہے وہ مٹ جائے گا۔ دیکھو نا، آپ مثلاً آپ نے ایک کپڑا ہے، رنگ ہے لیکن کچا ہے، دھلنے سے اڑ جائے، اور اگر پکا بھی ہو اور آپ نے تیزاب میں ڈال دیا پھر اڑ جائے گا۔ تو جب سارا دن تم درس میں بیٹھے رہو، قرآن پڑھو، اور شام کو جا کے فلم کھول کے بیٹھ جاؤ اور اوریا اور سیکس دیکھتے رہو تو کیا کرو گے؟ وہ جو انوار آئے تھے، وہ جو قرآن کے اثرات آئے تھے، ختم، اڑ گئے۔ تم نے حرم میں بیٹھ کے قرآن پڑھا اور حرم کے باہر نکلے، پہلے کھڑے ہو کے سگریٹ جلائی۔ تم نے حرم میں آئے، نماز پڑھی اور باہر نکلے اور کہا کہ بابا کس طرح کس کو دھوکہ دینا ہے یار، کوئی پیسے کمانے کا ذریعہ بناؤ بھائی۔ آج کل کام نہیں چل رہا ہوگا، چھوڑو یار، کمال کر کے میرے ساتھ چلو، ایسا کرتے ہیں۔ بھائی یہ تو غیر قانونی کام ہے، اسے کہا نو رسک نو گیم، پھر گیم کھیلنی ہے تو اس میں ہڈی وڈی ٹوٹتی ہے، یا بن جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے تختہ ہو جائے گا۔ سخت نصیب والوں کو ملے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا نے فرمایا کہ دیکھو لوکانا، یہ اگر تمہارے خدا ان کو بھی میں جہنم میں ڈالوں۔ اچھا، پتھروں کو جہنم میں ڈالنا کیا ہے؟ ان کے پوجنے والوں کو تکلیف ہو، یہ ان کو ہم خدا سمجھتے تھے، یہ بھی جہنم میں پڑے۔ تو اپنا پتھر کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو، کیا ہو جائے؟ ایک اینٹ ہے، اس کو حمام میں لگا دو یا گھر میں لگا دو۔ ایک ٹائل لیتے ہو، اس کو چاہو تو لیٹرین میں لگا دو، چاہے تو اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دو، وہ تو پتھر ہے۔ لیکن جن کو وہ خدا سمجھتے تھے کہ یہ لات ہے، منات ہے، عزا ہے، یہ حبل ہے، اور ان کو عطر لگاتے تھے، پھول ڈالتے تھے، ان کی تصویریں بناتے تھے، ان کے سامنے جناب پڑے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، اللہ فرمائے کہ ان کو بھی ڈالو جا۔ سورج کے پجاری ہیں، اللہ فرمائے سورج کو بھی جہنم میں ڈالو۔ چاند کے پجاری ہمیں اس کو بھی جہنم میں ڈالو۔ شیطان کے پجاری حکم دیں گے شیطان کو بھی جہنم میں ڈالو۔ اسی لیے فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، حسب جہنم۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا نے حسب جہنم شجر جہنم، فرمایا ما جرما بہا، جو جہنم میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اللہ ان انسانوں کو اور ان پتھروں کو جہنم کا ایندھن بنا ڈالیں گے۔
انتم لہا واردون۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان مشرکوں کو کہہ دو کہ تم سب نے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها۔ اللہ فرمائے گے ان مشرکین کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ اگر یہ خدا ہوتے، اگر یہ حاجت روا ہوتے، مشکل کشا ہوتے تو یہ کیوں جہنم میں آتے؟ یعنی لو كانت هذه الاصنام والانداد والتي اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا النار وما دخلوها۔ اگر صحیح معنی میں تمہارے یہ بت، تمہارے یہ شریک جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، اللہ کے سوا خدا بنا رکھا ہے، اگر صحیح معنی میں یہ معبود ہوتے تو یہ کیسے جہنم میں داخل ہوتے؟ فرماتے ہیں کل فیہا خالدون العابدون ومعبوداتہم کلہم فیہا خالدون۔ اللہ نے فرمایا یہ عبادت کرنے والے بھی اور جن کی عبادت کر رہے ہیں ان سب کو جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ آگ میں ڈال کے نکال لیں، نہیں، ان کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ فرمایا لہم فیہا زفیر وهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون۔ فرمایا لهم فيها زفير وشهيق۔ والزفیر، زفیر کہتے ہیں سانس سے نکالنا، حسرت سے ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں نکالنا، اور والشهيق ولوج انفاسهم، اندر سے بھی آوازیں نکالنا، اندر سے ایک سانس منہ سے ہے نا، ایک اندر سے نکل۔ اللہ نے فرمایا وہاں یہ بڑی آہیں بھریں گے، ان سے ٹھنڈی سانسیں نکالیں گے لیکن کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا قال حدثنا علی بن محمد التنافسی قال حدثنا ابن فضیل قال حدثنا عبد الرحمن يعني المسعودي عن أبيه قال قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا بقي من يخذ في النار جعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار فلا يرى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا حکم ہوگا رہنے کا، ان کو جہنم کے اندر تابوت بنائیں گے، وہ تابوت بھی آگ کے ہوں گے، ان کے مسمار، ان کے اندر جو مسامیر ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے، ان تبابیت میں بند کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب اس کے اندر بند ہے، اس کو پتہ نہیں کہ دوسرے میں کون ہے، دوسرے کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم تلا عبد اللہ لهم فيها زفیر وهم فيها لا يسمعون۔ ورواه ابن جرير من حديث حجاج بن محمد المسعودي عن يونس بن حبان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وذكره وقوله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى قال اکرمت الرحمہ وقال غیرہ السعادہ۔ اللہ نے فرمایا ہاں جن کے لیے ہم اپنی رحمت اور سعادت کا پہلے فیصلہ فرما چکے ہیں، ہم نے ان کو سعداء میں رکھا ہے، وہ جہنم سے ہمیشہ کے لیے دور ہوں گے۔ اولئک عنہا مبعدون۔ لما ذکر تعالی اہل النار وعذابهم بسبب شرکهم باللہ عطف ذکر السعداء من المؤمنین باللہ ورسولہ۔ اللہ پاک نے جب جہنمیوں کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ جنت والوں کا بھی ذکر کیا۔ یہ قرآن پاک میں سنت اللہ ہے کہ جب مشرکین کا ذکر آئے گا تو مومنین کا بھی ذکر آئے گا، جب اہل نار کا ذکر آئے گا تو اہل جنت کا بھی ذکر آئے گا، چونکہ الاشیاء تتباین بالازداد، تقابل ہوگا، اشیاء کا بھی ذکر، سودا کا بھی ذکر۔ اور سودا کون ہے؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والے، قوم الذین سبقت لهم من اللہ السعادہ،
اللہ پاک نے ان کو سعادت لکھی وَأَسْرَفُ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةَ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں ایمان بھی لائے اور اعمال صالحہ بھی کیے، جیسے اللہ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان کے لیے جنت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پھر انعامات ملیں گے، جیسے فرماتے ہیں هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جنہوں نے پاکیزہ عمل کیے دنیا میں درجہ احسان پہ پہنچے ان کا بدلہ بھی انعام میں ملے گا، وَكَمَا أَحْسَنُ الْعَمَلِ فِي الدُّنْيَا، جیسے دنیا میں اچھے عمل کیے أَحْسَنَ اللَّهُ مَآبَهُمْ وَثَوَابَهُمْ، اللہ پاک بھی ان کو بہتر بدلہ دیں گے، بہتر ٹھکانہ دیں گے، وَنَجَّاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ، عذاب سے نجات دیں گے، وَحَسَنَ لَهُمْ جَزِيلَ الثَّوَابِ، اور ان کو بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے، وَقَالَ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا حَرِيقًا بِالْأَجْسَادِ، اللہ جن کو جنت میں رکھیں گے وہ جہنمیوں کی آواز بھی سنیں گے، ان کے جلنے کی آواز بھی نہیں سنیں گے، کیوں کہاں جہنم اور کہاں جنت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ہاں جن لوگوں پہ ہم نے سعادت کا فیصلہ کر دیا ہے اور جن کو ہم نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور دنیا میں بھی انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے وہ جہنم سے دور ہوں گے اور جنت کے حقدار ہوں گے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عمار حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابيه النبي عثمان الحريري النبي عثمان لا يسمعون حسيسا قال حيات على الصلاة تلسعهم فإذا لسعتهم قال حس، ان نے فرمایا لا يسمعون حسيسها، حسيس کا کیا معنی؟ انہوں نے کہا جو صراط پہ جہنم کے سانپ ہوں گے وہ جب اپنی زبانیں نکالیں گے تو ایسے آواز آئے گی، ہس ہس کی آواز آتی ہے، یعنی ایسے خطرناک سانپ، لیکن اللہ ان کو ان کی آوازوں سے بھی دور کر دیں گے، یہ آوازیں بھی نہیں سنیں گے، یہ محفوظ ہوں گے، نہ جہنمیوں کی آوازیں سنیں گے اور نہ ان سانپوں کی آوازیں سنیں گے، وَهُمْ فِيهِ مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ وَسَلَّمَهُمْ مِنَ الْمَحْذُورِ وَالْمَرْهُوبِ، اللہ پاک ان کو دونوں سے بچائیں گے، وَحَصَلَ لَهُمُ الْمَطْلُوبُ وَالْمَحْبُوبُ، اور ان کی جو مطلوب ہے محبوب ہے جنت، جنت کی نعمتیں وہ سب ان کو اللہ عطا کرے گا۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن ابي شريح حدثنا محمد بن الحسن بن ابي يزيد الحمداني الليث بن ابي سليم ابن ام النعمان البشير عن النعمان البشير قال واستمر مالي ذات ليله فقرأ ان الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك قال أنا منهم وعمر منهم وعثمان منهم والزبير منهم وطلحة منهم وعبد الرحمن منهم وقال سعد منهم قال موقي من فقامات انه يجر الصوت يقول لا يسمعون حديثها۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت علی کے پاس بیٹھا، کافی دیر ہم جاگتے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت مبارک پڑھی، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، انہوں نے فرمایا دیکھو اللہ کی رحمت سے میں بھی ان لوگوں میں ہوں جن کو اللہ نے سعداء بنایا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن صاحب، کیونکہ جن میں کچھ اختلاف بھی ہوا تھا، انہوں نے کہا ہمارے چاہے اللہ کے اختلاف ہو جائیں لیکن ہم سعداء میں ہیں اور قیامت میں بھی اللہ ہمیں کٹے جنت میں رکھیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ قیمت الصلاۃ، ہو ساری رات ہم جاگتے رہے حتیٰ کہ صبح کی نماز کا وقت آ گیا، حضرت علی جلدی جلدی اٹھے اور اپنے کپڑے کو کھینچ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے لا یسمعون حسیسا، اللہ
اللہ ان کو جنت میں رکھیں گے، یہ جہنمیوں کے عذاب کی آوازیں بھی نہیں سنیں گے۔ اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، یا اللہ سب کو جنت نصیب فرما، جہنم کے عذاب سے بھی اور دنیا کے عذاب سے بھی نجات عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کو باپ کے نام سے پکاریں گے یا ماں کے نام سے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ پتہ نہیں کیسے جاہلوں نے ایک مسئلہ گھڑا ہے کہ دنیا میں تو باپ کے نام سے پکاریں گے اور آخرت میں ماں کے نام سے پکاریں گے۔ اس بے وقوفی کی بات ہے، جہالت۔ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ ادعوہم لآبائہم، سب کو باپ کے نام سے پکارو۔ اللہ بھی فرشتے بھی سب کو ان کے باپ کے نام سے پکاریں گے، الا عیسی ابن مریم، کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے اس لیے ان کو ابن مریم کہہ کے پکارا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو کیا دماغ میں خلل ہے، کیا بات ہے، بس اس مسئلے کو ہزاروں دفعہ پوچھا ہے۔ اگر آدمی کو وضو کرنے کے بعد، استنجا کرنے کے بعد پیشاب کے قطرات آتے رہتے ہیں تو بالکل آپ انتظار کریں جب تک بالکل قطرے گر نہ جائیں۔ آپ کو احتیاط بھی کریں، علاج بھی کریں، پانی ڈالتے رہیں تاکہ اچھی طرح یقین ہو جائے کہ اب قطرے آنے بند ہو گئے، کیونکہ بعد میں قطرے گریں گے تو کپڑا پلید ہو جائے گا، تو نماز نہیں ہوگی۔ اب ہر ممکن احتیاط کریں۔ ایک ہے کہ بالکل نہیں بند ہوتے تو وہ مجبور ہے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا اور کپڑا دھو کے نماز پڑھ لے گا۔ کہتے جی کہ ایک آدمی ہے جھوٹ بولتا ہے، بڑی کوشش بھی کی ہے جھوٹ بولنے کو چھوڑنے کے لیے لیکن وہ نہیں چھوڑ سکتا، پھر شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے وظیفہ کوئی بتائیں۔ وظیفہ تو توبہ ہے، استغفار۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے تو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اپنی صحبت اچھی رکھے نا۔ جب سادے لوگوں کے ساتھ ہوگا وہاں کس بات کا جھوٹ بولے گا؟ ماحول مجبور کرتا ہے نا جھوٹ بولنے کے لیے، حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد کریں کہ اس کو کہیں اپنا ماحول بدلو، صحبت بدلو، غلط دوستوں سے بچ جاؤ اور ان کی صحبت سے بچ جاؤ، انشاءاللہ پھر جھوٹ نہیں بولو گے۔ ایک عورت ہے جو بیوہ ہو گئی، عدت گزر گئی، وہ اپنے خامند کے لیے حج بدل کرنا چاہتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ دیکھیں کہ اس کے لیے محرم ہے جو اس کے ساتھ آئے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نے اپنا بھی حج کیا ہے یا نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے خامند کے حج بدل کے لیے وہ خرچہ کسی دیندار بندے کو، مرد کو دے کے بھیج دے اور اپنے خامند کا حج بدل کرا دے۔ ویسے عورت کرے حج بدل کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تو محرم چاہیے نا، بس تو 2 آدمیوں کی ٹکٹ بھرے نا بیچاری۔ اور دوسرا یہ ہے کہ افضل یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے اپنا حج کرے پھر حج بدل کرے۔ ہاں اگر خود غریب ہے، اس پہ حج ہے ہی نہیں، تو پھر دوسرے کا حج بدل کر سکتا ہے۔ تو اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج بدل کرنا، سب سے بہتر ہے کسی دیندار، کسی عالم کو، علم والے کو بھیج دے کہ بھئی جا کے میرے خامند کا حج بدل کرو۔ خامند کا حج جو ہے نا، یاد رکھو کہ اگر وہ حج فرض تھا اس کے خامند پہ،
کے لیے تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے آدمی حج کرنے کے لیے آئے، یا کم از کم حج فرض وہ کرے جو میقات کے باہر سے آئے۔ اس لیے افضل یہ ہے میرا بھائی کہ جب وہ بی بی حج کرنا چاہے وہاں مقامی عالم کے پاس جا کر اس سے اچھی طرح مسائل کو سمجھنے کے بعد قدم اٹھائے۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، غلطی سے انگلی یا ایسے ڈالی اور بال ناک کا ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر مدینہ منورہ جائیں تو مسجد قباء ہے، شہدائے احد ہیں، وہاں بالکل ضرور جائیں، بہت بڑی فضیلت آئی۔ حضور پاک خود تشریف لے جاتے تھے شہدائے احد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قباء تشریف لے جاتے، اس لیے بالکل جائیں، ضرور جائیں، کوئی منع نہیں۔ منع یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ حرام تو نہیں ہوتی لیکن کراہت آ جاتی۔ پھر کراہت کے بھی دو قسمیں ہیں، کراہت تنزیہی ہے جو حلال کے قریب ہے تو حلال لیکن تھوڑا سا شبہ ہے، اور ایک مکروہ تحریمی ہے کہ حرام تو نہیں ہوا لیکن ہے حرام کے قریب۔ اس لیے بہرحال کوشش کریں ان چیزوں سے بچنے کے لیے۔ انفال مانا آتی ہے، سالونک عن الانفال، جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔ بیٹی کا نام رکھنا چاہتا ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے، ہم نے تو نہیں سنا انفال نام کبھی۔ اگر ایک مسجد تھی چھوٹی، ارادہ تھا کہ اس کو ہم گرا کے وہاں مسجد بنائیں، پیسے بھی ہم نے 5 لاکھ روپے جمع کر لیے، لیکن اب اندازہ یہ ہوا ہے کہ وہ جگہ بھی چھوٹی ہے، تو اس کے بجائے ہم اسی جگہ گاؤں میں اور بڑی جگہ پہ بڑی مسجد بنا دیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ تم نے بنائی تو نہیں نا، ابھی تو ارادہ کر رہے ہو، دوسری جگہ بنا سکتے ہو۔ کہتے جی کہ سرجری کے ذریعے جو آج کل بال لگواتے ہیں سر پہ، بہرحال اس کی تحقیق یہ ہے کہ بندے کے بال تو نہ ہوں، مصنوعی بال بھی بنے ہوئے مل جاتے ہیں، اگر وہ کوئی لگائے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال علماء کہتے ہیں کیونکہ انسانی بال جو ہے یا جانور کے بال ہمیں کیا پتا حلال کے ہیں، حرام کے ہیں، کافر کے ہیں، مسلمان کے ہیں، کیا بلا ہے، تو اس میں احتیاط جو ہے ضروری ہے، اور جو ہے ہی مصنوعی ہے تو اس کا تو کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہوتا، ربڑ کے بنے ہوتے ہیں۔ دشمن جو ہے نا جی وہ بڑا تیز ہے، ہم سوچتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں مثلا کہ ہمارے بنگلہ دیش میں ہمارے بھائیوں کا یعنی جس دور میں میں پہلے بھی دیکھا تھا، بچپن میں بھی اور بعد میں بھی، تو ان کا سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ جو ہے نا وہ جھوٹ ہوتی تھی، جس سے بوریاں بنتی ہیں اور یہ چیزیں بنتی ہیں، اس سے پھر سنتھیٹک اور قالین اور پتہ نہیں کیا کیا بنتا تھا۔ اب کیسا دشمن نے چال چلی، اس نے اس کے بدلے میں اور بوریاں بنا دی۔ اب آپ دیکھیں سیمنٹ کی بوری ہو، آٹے کی بوری ہو، کپڑے کی یا پتہ نہیں ایک مسالے کی بوری انہوں نے بنا دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مسلمان ملک کا جو ذریعہ آمدنی تھا بیکار ہو گیا۔ اچھا، ساری دنیا میں اول سے لے کر آخر تک کپڑا جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا تھا۔ سب سے قیمتی کپڑا ریشم، اور ریشم بھی جو کیڑے سے نکلتی تھی۔ اسی طرح دوسری قسم کیا تھی، اونی کپڑا، جو خالص اون سے بنایا جاتا تھا، کہ اون کے دھاگے اور پھر اس سے کپڑے بنتے تھے، اور وہ بھی بڑے قیمتی ماشاءاللہ، اور اچھے بھی درمیانے بھی۔ اور اس کے بعد کیا تھا، کپاس۔
یہ تینوں چیزیں جو ہیں خدا کی قدرت سے زیادہ جو ہیں یہ اسلامی ملکوں میں تھیں، تو دشمن نے کیا کیا؟ اس نے ربڑ کے کپڑے بنا دیے ہمیں، نہ تمہاری کوئی کپاس خریدے، نہ اون خریدے، نہ ریشم ڈھونڈے، ربڑ کے کپڑے ہیں ماشاءاللہ، بندہ مر جائے یہ پرانا نہیں ہوتا، یعنی یہ پھینکنا پڑتا ہے، پرانا نہیں ہوتا۔ دیکھا نہیں جیسے آگ نکلتی ہے، جیسے آگ نکلی جو پیٹرولیم ہے اس میں، انہوں نے سوچ لیا کہ یار یہ تو عجیب بات ہے کہ یہ تو زیادہ چیزیں جو ہیں مسلمان ملکوں میں، ان کو کیسے بیکار کرو، اب آپ کی کباڑ پڑی ہے، وہ لینے والا بھی نہیں، کیا کریں گے آپ؟ دشمن علم سے لڑتا ہے، تم لڑتے ہو ڈنڈے سے، ڈنڈے سے نہیں لڑائی ہو سکتی۔ دشمن علم، ابھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا پرسوں کے اخبار میں، انہوں نے موٹر سائیکل پانی سے چلا دی، مقصد ہے تیل ختم، ایک چیز سامنے تو لے آئے نا وہ بنا۔ اچھا، تمہارے پاس کیونکہ سب سے زیادہ غریب ہمارے اسلامی ملکوں میں ہیں، مین پاور لیبر ہماری ہے، ان نے روبوٹ بنا دیے ہیں، لیبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ارے بوٹ کھڑا ہے اور ملوں میں کام کر رہا ہے، وہی دھاگا ٹانک رہا ہے، جوڑ رہا ہے، سب کام وہی کر رہا ہے۔ ہم نے کہا جی ہم مسلمانوں کا آدمی منگوا کے تنخواہ دے روٹی کر کیوں لگائیں؟ اچھا، پھر یہ جو مسلمانوں کا آدمی ہم لگائیں، یہ جھگڑتا بھی ہے، کبھی ہڑتالیں کرتا ہے، کبھی تڑی دیتا ہے، کبھی نقصان پہنچاتا ہے، روبوٹ بھی جانے میں کیا کر رہے ہیں، وہ تو ایک مشین ہی بنتا ہے نا، کھڑا ہے جہاں چابی بھر دیں گے چلتا رہے گا، چابی ختم ایسے۔ تو اس لیے بہرحال اگر تمہیں اپنے گنج کو چھپانا ہے تو اس کے بارے میں متاثرین علماء نے جو اجلاس کیا ہے فقہ اکیڈمی نے، انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ انسانی بال تو نہ لگواؤ، اگر مصنوعی بال لگ سکتے ہیں اور جڑوں میں باقاعدہ کاشت کرتے ہیں، جیسے آپ کاشت کرتے ہیں وہ کاشت ہوتی ہے اور اندر اس کی جڑیں پھر جم جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ بہرحال کام ہوتا ہے 100 مزدوروں کا، لگتے 50 ہیں، تنخواہ 100 کی وصول کی جاتی ہے، صاف بات ہے حرام ہے، تمہیں بھی دیتے ہیں تم بھی حرام کھاتے ہو۔ ہماری بہن ہے، ہمارے ساتھ ہے، جائیداد میں بھی شریک ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر غریب ہے، کیونکہ جائیداد جب تمہارے پاس ہے تو بہن کیا کرے، شریک تو ہے لیکن زمین تمہارے پاس ہے، تو شریک کیا کرے غریب؟ یا تو اسی زمین کو مستاجری دو، پٹے پہ دو، اس کی آمدنی بہن کو دو، اس کو زکوٰۃ نہیں لینی پڑے گی، لیکن اگر غریب ہے تو بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ ہم دن کو کام کرتے رہتے ہیں، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کام کر سکتے ہو، اللہ کا کام نہیں کر سکتے ہو، یعنی ڈیوٹی تو کر سکتا ہے، ساری رات نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن اللہ کی ڈیوٹی نہیں کر سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم طائف میں گئے تھے مریض کو پوچھنے کے لیے، عمرے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، احرام نہیں باندھا، بہرحال اللہ کرے رحمت ہو، گنجائش نکل آئے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ جب جاؤ میقات سے واپس آؤ تو عمرہ کرو۔ نعم الحمدللہ نتوجہهم للزواج وتسهيل امور الزواج بلغتهم وباللغة العربية ايضا، فجزاكم الله خيرا۔
خواتین آپ کا درس سننا چاہتی ہیں، کوئی ان کے لیے اضافی سپیکر کا انتظام کیا جائے، اللہ سے دعا کریں، اللہ قادر ہیں، میرے بس میں نہیں ہے۔ بہرحال 10 تولہ سونا جو ہے اگر دوست کا آپ کے پاس امانت تھا اور عند اللہ وہ چوری ہو گئی ہے تو شرعاً آپ پر ضمان نہیں ہے، لیکن اگر بہانہ بنا رہے ہو تو اللہ تو جانتا ہے نا، قیامت میں دو گے، دنیا میں کھا جاؤ گے لیکن قیامت میں کہاں جاؤ گے۔ اگر ہم عقیقہ کریں اور گائے ہو اس میں 7 حصے ہیں، بالکل کریں۔ افضل یہ ہے کہ 2 دمبے ہوں یا بکرے ہوں، لیکن گائے میں بھی 7 حصے ہیں، آپ 2 حصے رکھ لیں، کوئی بات نہیں، وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء اللهم يسر أمورنا فرج همومنا اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا یا اللہ عالم اسلام کی غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما، ہماری اولادوں پہ رحم فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، تیرے دروازے پہ بیٹھے ہیں، رحم فرما، یا اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، معافی عطا فرما، یا اللہ عزت کا فیصلہ فرما اور ذلت سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں نوجوان بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ظاہری باطنی مشکلات سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگی عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اولیاء علماء ائمہ محدثین فقہاء کی محبت نصیب فرما، ادب نصیب فرما، حیا نصیب فرما، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 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 إبراهيم